بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا نبی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ انسان اور زمین کی حکومت اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پر، شجرے طوبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد اور آگے اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں بہت سے دوسرے تاریخی حوادث اور واقعات کے مانند کوئی قطعی نظریہ موجود نہیں ہے، کیونکہ قابل اعتبار تاریخی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے نام اور تعداد کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ شاید ان کے اور تاریخ کے درج اور تحریر میں آنے کے درمیان زمانہ کا طولانی فاصلہ یا ان سب کے نام اہم نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی اپنی کتاب نظام التواریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے فرزندوں کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں، حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھی، اور ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر سے شادی کر دی جاتی تھی، یعنی ایک بطن کو مادہ کو دوسرے بطن کے نر سے شادی کی جاتی تھی۔ اور وہ سلسلہ میں آگے لکھتے ہیں، اماں حوا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا، اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اور بعض روایات میں بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کا نام شیس رکھا گیا اور فرمایا وہ حابیل کے بدلے میں ایک مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ اس نظریہ کے مطابق حضرت آدم و حوا کے 239 فرزند تھے، اور امام ابن جریح کی اپنی تاریخ کی کتاب میں ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق آدم و حوا کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے، یعنی 20 جوڑے، اور اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہوتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ بعض روایات میں حابیل کی شہادت کے بعد قابیل کو فوری سزا دی گئی، اور بعض روایات جن میں اہل کتاب تورات کی روایات زیادہ ہیں کہ اسے مہلت دی گئی، اور وہ مصر میں جا کر آباد ہو گیا، اور اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا، اور خنوخ سے اندر سے مہابیر سے متوشیل، اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا صلاح تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بنائی۔ اور صلاح کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تو بکلین رکھا گیا، جس سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں، اور اس کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام نائمی تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیس نے بنو قبیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قبیل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کروا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔
اور حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی جب آپ کے ہاں اخنوخ ادریس علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا، اور بعد اس کے حضرت شیس 800 سال زندہ رہے اور ان کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ بعد آپ کے حضرت ادریس ولی عہد اور نبی ہوئے۔ آپ کا نام اخنوخ ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم و نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصل نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت بآرزو اتمام امر علی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے اس وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہیں۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے، جاتے جاتے گیہوں کے گھرت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہیں، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا میں تجھ سے رشتہ داری کا کیا کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو موت کا مزہ بھی چکھ ہی چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا، اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوا، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو۔
وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق ہے، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔